السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال کرتے ہیں ہم سبھی کا آپ کے چینل آل ایجوکیشن پہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ تو جو بھی اسٹوڈنٹ بہار بورڈ سے کلاس 10 کی تیاری کر رہے ہیں اور اب تک اپنی تیاری شروع نہیں کی ہیں تو تیاری شروع کر دیں۔ آج ہم لوگ کوشچن آنسر کرنے والے ہیں سبق بیدی سے انٹرویو کا، ٹھیک ہے؟ اور انٹرویو لینے والے عصمت چغتائی اور فیاض رفعت ہیں اور بیدی کا انٹرویو لے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ مختصر ترین سوالات میں سوال نمبر 1 ہے، انٹرویو لینے والوں کے نام بتائیں۔ انٹرویو لینے والوں کے نام کیا ہے؟ انٹرویو لینے والوں کا نام فیاض رفعت اور عصمت چغتائی ہے۔ اور کس کا انٹرویو لیا جا گیا ہے؟ کس کا انٹرویو لیا گیا؟ راجندر سنگھ بیدی کا انٹرویو لیا گیا ہے۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 3 میں ہے، راجندر سنگھ بیدی کس شہر میں پیدا ہوئے؟ راجندر سنگھ بیدی لاہور میں پیدا ہوئے۔ راجندر سنگھ بیدی لاہور میں پیدا ہوئے۔ چوتھا نمبر سوال ہے، بیدی کے پہلے افسانے کا نام کیا ہے؟ بیدی کے پہلے افسانے کا نام، دیکھیں یہاں پر اس بات کو سمجھیے کہ پہلے افسانے کا نام اور پہلے افسانوی مجموعے کا نام دونوں میں فرق ہے۔ تو بیدی کے پہلے افسانے کا نام مہارانی کا تحفہ ہے اور پہلے افسانوی مجموعے کا نام دانا و دوام ہے، ٹھیک ہے؟ اور کوشچن نمبر 5 ہے، بیدی کی موت کب ہوئی؟ یعنی بیدی کا انتقال کب ہوا؟ بیدی کا انتقال 11 نومبر 1984 کو ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ کوشچن مختصر ترین سوالات میں ہے، پہلا سوال ہے، راجندر سنگھ بیدی کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ یعنی کہ ان کی پیدائشی ڈیٹ کیا ہے؟ راجندر سنگھ بیدی کی تاریخ پیدائش 1 ستمبر 1915 ہے۔ کتنا ہے؟ 1 ستمبر 1915 ہے۔ بیدی نے کن کن دفاتر میں کام کیے ہیں؟ بیدی لاہور کے پوسٹ آفس میں کام کیے اور انڈیا ریڈیو میں کام کیے اور 1948 میں اسٹیشن ڈائریکٹر بھی رہے، ٹھیک ہے؟ 1948 میں اسٹیشن ڈائریکٹر بھی رہے۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے، بیدی لاہور کے کس محکمہ میں کام کرتے تھے؟ بیدی لاہور کے پوسٹ آفس میں کام کرتے تھے۔ اگلا سوال ہے، مختصر سوالات میں چوتھا نمبر سوال ہے، عصمت آپا کی شخصیت پر 5 جملے لکھیے۔ عصمت چغتائی اردو ادب کی مشہور و ممتاز افسانہ نگار اور ناول نگار ہیں۔ وہ عظیم بیگ چغتائی کی بہن ہیں۔ ان کی شاہکار کہانیوں اور ناولوں نے اردو ادب کے سرمایہ میں کافی اضافہ کیا ہے۔ دونوں اصناف فنی اعتبار سے ان کا مقام و مرتبہ خالصاً بلند ہے۔ عصمت چغتائی کے بارے میں یہ تھا۔ کوشچن نمبر 5 ہے، بیدی اور کرشن میں پہلی ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ بیدی اور کرشن میں پہلی ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ بیدی اور کرشن میں پہلی ملاقات پنجاب پبلک لائبریری میں ہوا تھا۔ پنجاب کے پبلک لائبریری میں ہوا تھا۔ اور اس کے بعد طویل سوالات ہے۔ طویل سوالات کا سوال نمبر 1 ہے، عصمت چغتائی کے بارے میں 10 جملے لکھیے۔ عصمت چغتائی اردو ادب کی مشہور و ممتاز افسانہ نگار اور ناول نگار ہے۔ وہ عظیم بیگ چغتائی کی بہن ہے۔ ان کی شاہکار کہانیوں اور ناولوں نے اردو ادب کے سرمایہ میں کافی اضافہ کیا ہے۔ دونوں اصناف فنی اعتبار سے ان کا مقام و مرتبہ خالصاً بلند ہے۔ وہی کوشچن ہے، سیم دوبارہ ریپیٹ ہوا ہے، صرف 5 جملے اور 10 جملے کا فرق ہے۔ اس کے بعد ہے دوسرا سوال ہے، راجندر سنگھ بیدی کے افسانوی مجموعے کے نام لکھیے، یعنی کہ ان کے افسانوی مجموعہ کا نام بتائیے۔ راجندر سنگھ بیدی کے پہلے افسانوی مجموعہ کا نام دانا و دوام ہے۔ یہاں آ گیا نا، پہلے افسانہ کا نام مہارانی کا تحفہ اور پہلے افسانوی مجموعے کا نام دانا و دوام ہے، ٹھیک ہے؟ اور گہن اور کوکھ جلی، اپنے دکھ مجھے دے دو، ہاتھ ہمارے قلم ہوئے، ٹھیک ہے؟ یہ سب ان کے افسانوی مجموعے کا نام ہے۔ مجموعہ اس کو یوں سمجھیے کہ جیسے کہ افسانے کی ایک کتابی شکل ہوتی ہے جس میں بہت سارے افسانے لکھے ہوتے ہیں، وہ ایک مجموعہ، جیسے داستان غالب کی داستان، تو وہ پورے ایک کلیات غالب، جس میں غالب کے بہت سارے لکھے ہوئے شعر ہوتے ہیں، بہت سارے اشعار ہوتے ہیں، تو وہ پورے ایک داستان ہوئی۔ تو اسی طرح سے مجموعہ وہ بہت سارے افسانے کا ایک کتابی شکل میں ہوا تو وہ مجموعہ ہوا۔ تیسرا سوال ہے، بہار کے عہد حاضر کے ممتاز افسانہ نگاروں کے نام لکھیے۔ بہار کے دور حاضر کے ممتاز افسانہ نگار کون ہیں؟ تو بہار کے عہد حاضر کے چند ممتاز افسانہ نگاروں کے نام ڈاکٹر عبد المغنی، ڈاکٹر سید محمد محسن، قمر جہاں، سہیل عظیم آبادی، شبنم کمالی، رقیہ بھابھی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اگلا سوال ہے، طویل سوالات میں سوال نمبر 4 ہے، بیدی کے افسانہ نگاری کی خصوصیت پر چند جملے لکھیے۔
بیدی کی افسانہ نگاری کی خصوصیت۔ دور حاضر کے چند بلند پایہ افسانہ نگاروں میں راجندر سنگھ بیدی کا شمار ہوتا ہے۔ وہ انسانی نفسیاتی نباز ہیں، انسانی یعنی نفسیات کے ماہر تھے۔ زندگی کی چھوٹی چھوٹی حقیقتیں ان کے افسانوں کا موضوع بنی ہیں۔ بیدی کا سب سے بڑا کمال ان کے فن کی صناعی ہے، یعنی ان کے فن کی کیا سب سے بڑا کمال صناعی ہے، یعنی کسی بھی چیز کو بہت بہترین طریقے سے بنا کر پیش کرتے تھے۔ اپنے افسانوں کے کرداروں کو اس طرح تراشتے ہیں جیسے کہ ایک سنگ تراش ایک پتھر تراشنے والا پتھر کو تراشتا ہے۔ ان کے افسانوں میں سب سے زیادہ چہل پہل ان کے کرداروں میں تخیل کی رنگینی اور پختہ کاری نظر آتی ہے۔ یہ ان کے افسانے میں کام کرنے والوں کی یہ ایک پہچان ہے کہ وہ خوب بہترین طور پر اس کو سکھاتے تھے، اس طرف یہاں پر ایسے لکھنا ہے، اس طرح کرنا ہے، یہ ان کی خوبی تھی۔ اور اس کے بعد ہے پانچواں سوال ہے من درجہ ذیل لفظوں کی جمع بنائے۔ جو لفظ سنگولر ہے اس کو اب اس کا پلورل بتائیے کیا ہوگا۔ تو یہاں پر یہ سنگولر پلورل اور اس کے نیچے میں سب پلورل ہے، ٹھیک۔ تو شخص کی جمع کیا ہوگی؟ شخص کی جمع شخصوں یا اشخاص۔ کیفیت کیفیات، ادب ادبوں، صنف اصناف، ٹھیک ہے۔ حقیقت حقیقتوں، منزل منازل، حصہ حصوں، تخیل تخیلات، عنصر عناصر۔ تو یہ سب کیا ہوا؟ یہ جو آپ کو بلیک رنگ میں لکھا ہوا یہ سب جمع، اس کے اوپر جمع بھی لکھا ہوا ہے، جمع یہ واحد، ٹھیک۔ کوشچن نمبر 6 ہے ذیل کے الفاظ کی ضد بتائیں، یعنی کہ جو لفظ ہے اس کے اگینسٹ میں اس کے خلاف کوئی لفظ بتائیں، بالکل الٹا ہو۔ جیسے بلند کا مطلب ہوتا ہے اونچا، تو اس کا نیچا لائیں گے ہم تو پست ہوگا۔ حقیقت اور اس کا اگینسٹ کیا ہوگا؟ جھوٹ۔ وجود یعنی جو باقی ہے، ٹھیک ہے، جو قائم ہے، اور عدم جو باقی نہیں ہے، جو ختم ہے۔ اس کے بعد تلخ کا مطلب ہوتا ہے کڑوا، اور شیریں یعنی میٹھا۔ لائق خوب اچھا لائق، اور بد ہوتا ہے نالائق بد۔ زندگی اس کا اگینسٹ ہوگا موت۔ شروع اس کا آخر ہوگا اگینسٹ۔ قریب یعنی کہ قریب، بعید مطلب دور۔ ممکن اس کا اگینسٹ ہوگا ناممکن، یعنی کہ پاسبل امپاسبل۔ اسی کے بعد خوشبختی، اس کے بعد ہوگا بدبختی اس کے اگینسٹ میں۔ اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 7 ہے خالی جگہوں کو بھریے متن کے حوالے سے، یعنی معنی کو سمجھتے ہوئے آپ خالی جگہوں کو بھریے، فل ان دا بلینکس۔ تو یہاں پر خالی جگہ کو ہم پر کیے ہیں، اور اس انداز میں کہ آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیجیے۔ عصمت آپا شروع، یہاں پہ خالی جگہ تھا، یہاں پر ہم نے عصمت آپا شروع کریں گی اور میں جواب دوں گا، یہاں پہ جواب ہے۔ میں سمجھتا ہوں لاہور میں جب آپ پوسٹ آفس میں کام کرتے تھے، یہاں پر پوسٹ آفس ہے، یہاں پر لاہور ہے۔ اس انٹرویو کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ اس میں زیادہ تر سوالات عصمت چغتائی نے کیے، اور 1948 میں اسٹیشن ڈائریکٹر بھی رہیں۔ یہ راجندر سنگھ بیدی کے تعلق سے۔ تو امید کرتے ہیں کہ یہ جو ابھی میں کوسچن آنسر کر رہا ہوں یہ ایک کتابی سلیبس سے ہے اور ایک نوٹس کی شکل میں۔ اس کے بعد ہم لوگ ریویژن کرائیں گے، اس میں ہم آپ کو یہ سب کوسچن لائیں گے ایک آپشن کے تحت، ایک آپشن کے انوسار ہوگا تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ لیکن آپ اس ریویژن میں کب کامیاب ہوں گے؟ جب یہ اصل کو پڑھیں گے تب۔ اب اگر آپ کو یہاں معلوم ہی نہ ہو تو آپ ریویژن میں تو تکا ماریے گا، تکا مارنے سے یاد نہیں ہوتا۔ پہلے آپ کسی چیز کو ادھین کیجئے، پڑھیے، اور اس کے بعد اس کا ریویژن جب ہوگا تو وہ اور اچھی طرح سے آپ کو یاد ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ بغیر پڑھے ہوئے ریویژن کرنے سے یاد نہیں ہوتی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب کو کوسچن آنسر بہت اچھا لگا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔